رحمت للعالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا رأيت اللہ عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں تسی ویکھو کہ اللہ تعالی کسے بندے نو اس دے گناہاں دے باوجود بھی دنیا دے رہے، جدوں تسی تکو انج دے بندے جڑا گناہ تو گناہ کیتی جاندے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہوں چوکھا ہی مال دے رہا ہے، انہوں چوکھی دولت مل رہی ہے۔ تے فرمایا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ بندہ چاہتا ہے انہوں مل رہا ہے، فرمایا اے رب دے طرفوں ڈھیل دیتی جا رہی، جو وہ بندہ چاہتا ہے انہوں وہ لبدا پیا ہے۔ حضور فرماتے نے تسی یہ سمجھو کہ رب دے طرفوں انہوں ڈھیل دیتی جا رہی ہے۔ پھر نبی اکرم تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے پھر آیت مقدسہ کی تلاوت کی تھی، فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مقدسہ تلاوت فرمائی کہ جدوں وہ بھول گئے کہ جنہاں دی جس چیز دی انہاں نوں نصیحت کیتی گئی سی اسی انہاں دے اوتے ہر چیز دے دروازے کھول دیتے، حتیٰ کہ جدوں وہ لوگ دیتے ہوئے دے اوتے خوش ہو گئے پھر اسی انہوں نے اچانک پکڑ لیا اور وہ مایوس ہو، اسی پھر انہوں نے اچانک پکڑ لیا پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے، پھر نہ انہوں دا پیسہ کم آیا، نہ دولت کم آئی، نہ یاری دوستی کم آئی، کوئی چیز نہ کم آئی، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پکڑ دے اندر آ۔ آج اسی اس چیز کا بھی اندازہ لانے ہیں، اسی آنے ویکھو یار انہاں نماز پڑھتے ہیں، نہ انہاں نے کدی زکوٰۃ دیتی ہے، نہ انہاں نے کدی روزہ رکھیا ہے، ویکھو میرا رب انہاں نوں مال کنا دے رہے ہیں۔ اکثر اوقات اسی کسی شخص کے بارے بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہنے ہیں، لیکن میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ جدوں تسی کسی بندے نوں ویکھو گے کہ دین دی طرف تے آوندا ہی نہیں ہے، مسجد دی طرف تے آندا ہی نہیں، نماز دی طرف آندا نہیں، روزے دی طرف آندا نہیں، زکات نے کدی مال دے وچوں کٹی نہیں ہے تے میرا رب اینو چوکھا ہی دتی جا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جے تسی اس طرح دا معاملہ ویکھو تے سمجھ جاؤ کہ میرے رب نے ڈھیل دتی ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کرتا، لیکن میرا رب جاننے والا جو ہون والا، لیکن میں اپنے اندازے نال کہہ رہا کہ ہو سکتا ہے وہ انسان توبہ کر لے، راہ راستے آ جاوے، اگر آ جائے گا تو پھر جنت لب جائے، نہیں آئے گا تو پھر رب دی ناراضگی پائے گا قیامت۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر بندہ چاہتا ہے انہوں وہ لبدا رہتا ہے، یہ میرے رب دے طرف ڈھیل ہوندی۔ پھر آقا علیہ السلام نے آیت مقدسہ تلاوت کی تھی جس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو اسی دنیا دے اندر ڈھیل دے دینے ہیں کہ جا کھا پی گزر بسر کر، جو مرضی ہے جو کرتا ہے کرتا رہے، پھر اسی ویندے رہنے۔ پھر اچانک یہ ہوتا ہے کہ اسو انہوں تکلیف دے اندر، مصیبت دے اندر یا ایسی بیماری دے اندر مبتلا کرنے ہیں کہ جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا، ایسی پریشانی دے اندر مبتلا کرنے وہ سوچ بچار دے اندر پہ جاتا ہے کہ میں نے ہو کے گیا ہے، میرے سجن میلی میرے کو جدا ہو رہے ہیں، میرا مال سارا تباہ و برباد ہو رہا ہے، میرے کو تے ککھ بھی باقی نہیں رہ رہا۔ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے حضور کے غلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسے طرح ہوتا ہے پھر اچانک جدوں اسی انہوں پکڑ لینے ہیں نا وہ لوگ پھر مایوس ہو جاتے ہیں، آتے ہیں کہ پھر بڑیا کے ساڈے نال۔ حضور کے غلام آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے اس زندگی نو، اس مال نو، اس دولت نو، اس صحت نو، اس تندرستی نو، سب چیز نو غنیمت سمجھو، میرے رب دا شکر ادا کر دے رہا کرو، یا اللہ تو کسی دا محتاج نہیں کیتا اینا تے دیتا اینا جڑا میرا گزر بسر ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اللہ رزق روٹی دا آج ہر بندے کو شکوہ رہ جاتا ہے،
مہنگائی دے دور دے اندر، لیکن کوشش کریا کرو کہ ہر حال دے اندر رب دے اتنے راضی رہیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ تھوڑے رزق دے اتنے رب دے اتنے راضی ہوندے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے نے کہ جس شخص نو میرے رب نے تھوڑا رزق دیتا کہ وہ راضی ہو گیا، جدو قیامت دا دن ہوے گا نا، میرا رب اون دے تھوڑے نیک عملاں دے اتنے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑے جی نیک عمل لے کے جائے گا تو میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میرا رب فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے تھوڑا رزق کھا کے میری رضا دے اندر راضی رہا ہے، بعد لہٰذا کوئی گل نہیں ہے، تھوڑیاں بھی نیکیاں لے کے آیا، میں اس بندے دے اتنے راضی ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ رب دے کے شکوہ نہ کرے۔ اسی بارش آ جائے تو پھر بھی شکوہ کرنے، نہ آئے تو پھر بھی شکوہ کرنے، سردی آ جائے تو پھر آنے گرمی چنگی سی، جے گرمی آ جائے تو پھر اسی آنے سردی چنگی سی۔ انسان ہر وقت رب دے نال شکوہ ہی کرتا رہتا ہے، انسان کو ہر وقت رب دے نال شکایت ہی رہتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، رب دی رضا دے اندر راضی رہنا چاہیے ہے، اور اس دنیا دے اندر کچھ آخرت واسطے بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، پھر اس طرح دا پتہ چلے کہ اچانک وہ ڈھیل ختم ہو گئی ہے، اللہ دی پکڑ دے اندر آ گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو جب میرا رب پکڑے نا، پھر کسی کا چھڑانا ممکن نہیں ہوتا جب تک میرا رب نہ چھڈے۔ سوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش دے، حضور دی شفاعت دے نال قیامت دے دن بھی مجرم آزاد ہوں گے، لیکن اس کے بعد سوا کسی دے اندر اتنی طاقت نہیں ہوے گی کہ میرے رب دے اگے آکھیں کہ اینو چھڈ دیو تے اینو پکڑ لو۔ قیامت دن حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ سارے موجود ہونے نے، لیکن کسی دی طاقت نہیں ہونی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اگے جا کے آخر کہ اس مشکل وقت دے اندر اسی پھنسے ہوئے ہیں، سانو اس کو نجات دیو۔ تو پھر سارے لوگ کٹھے ہو کے آن گے، جس دروازے دے اتنے لوگ پہنچن گے، وہ دروازہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اسی دنیا دے اندر رہ کے تعلقات بنانے، یار ایم این نال تعلق بنا لو، کدھر تھانے کچہری دے اندر پھنس کے تے کم آئے گا، ایم پی اے دے نال بنا لو، فلاں جگہ دے اتنے پھنس کے تے کم آئے گا۔ حضور دے غلاموں اس یہ سوچ کے دنیا دے تعلقات بنانے ہیں، ہو سکتے ہو بندہ کم آوے یا نہ آوے، لیکن حضور دے غلاموں اگر دنیا دے اندر غلامی رسول دا پٹا اپنے گلے دے اندر پایا تے حضور کدی بھی کسی دے نال بے وفائی نہیں کرتے۔ حضور قبر دے اندر بھی کم آن گے، میدان حشر دے اندر بھی کم آن گے، صراط تے بھی کم آن گے، المختصر جنت دے اندر بھی پہنچا گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک برکت کے اندر سفارش بھی فرمان گے، دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات، کانو مینوں اسی ساری دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔